علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد فقد قال الإمام زين العابدين أوتينا ستا وفضلنا بسبع أوتينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين صلوات اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل محمد مریضوں کی شفا یابی کے لیے مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل ماشاءاللہ مجمع کافی زیادہ ہے، درود کو زحمت سمجھ کے نہیں مل کے رحمت سمجھ کے درود پڑھیں بار محمد۔ بعض روایات میں ہے کہ جو مومن چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے تو وہ ہمارے اوپر بلند آواز سے درود پڑھا کرے۔ ماشاءاللہ اگلے بندوں نے خوب درود پڑھا، پچھلے بندے بھی مل کے درود پڑھیں بار محمد و آل ہر عبادت رد اور قبول کے درمیان ہے، ممکن ہے قبول ہو ممکن ہے رد ہو جائے، الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد۔ روایت کہتی ہے فقط درود ایسی عبادت ہے جو قبول ہو جاتی ہے قبول ہو جاتی ہے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے درود پڑھے بار محمد۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سلامت رہیں امام رابع امام زین العابدین علیہ السلام اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، عطا اور ہوتی ہے جیسے کہ سورہ کوثر میں ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ تو عطا خاص ہوتی ہے، اس لیے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی۔ اعطینا العلم والحلم، اللہ نے علم ہمیں عطا کیا حلم ہمیں عطا کیا، اور پھر فرمایا اعطینا السماحہ والفصاحہ، لوگوں سے درگزر کرنا اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور فصاحت و بلاغت بھی ہمیں عطا کی۔ وَأُوتِينَا الشَّجَاعَةَ وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، شجاعت ہمارے در کی کنیز ہے اور مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور یہ خطبہ مشہور ہے جو یزید کے دربار میں امام نے اپنا تعارف کروایا اور فرمایا فضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 7 چیزوں سے فضیلت عطا کی۔ اپنوں میں فضائل سنانا اور بات ہے، یزید جیسے دشمن کے سامنے فضائل پڑھنا یہ زین العابدین کا مقام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل اتنے ضروری ہیں کہ اگر سامنے منافقین اور دشمنان بھی ہوں پھر بھی فضائل سنائے جائیں تاکہ ان کو مقام اہل بیت کی سمجھ آ جائے۔ 2 چیزیں ہیں جو لوگوں کو در اہل بیت پہ لے کے آتی ہیں، ایک فضائل اہل بیت اور دوسرا مصائب اہل بیت۔
لہذا شان معصوم، فرمان معصوم اور ارمان معصوم، یہ تین حصے ہیں مجلس کے، تینوں کی اپنی امپارٹنس ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں فضیلت کن چیزوں سے دی؟ بِأَنَّا مِنَّا نبی المختار محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جس نبی کو اختیار کیا وہ محمد ہے اور وہ ہم اہل بیت سے ہیں، یہ پہلی فضیلت۔ اور پھر فرمایا وَمِنَّا الصدیق، صدیق ہم سے ہیں، اور آپ سب لوگ سنتے رہتے ہیں۔ سنی بھائیوں کی کتابوں کا بھی ذمہ دار ہوں، اگلے پچھلے بندوں کی توجہ چاہتا ہوں، شیعہ بھائیوں کی کتابوں کا بھی ذمہ دار ہوں، اور یہ وہ حدیث مصطفیٰ ہے جو علی کے علاوہ کسی اور کے لیے صادر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق العظم، اے علی فاروق اعظم بھی آپ ہیں، صدیق اکبر بھی آپ ہیں۔ سلامت رہیں، جتنے بلند ہیں علی آپ کے دل میں، اتنا بلند مل کے نعرہ حیدری۔ پچھلے بندے بھی غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ لہذا امام نے فخر کیا یزیدیوں کے سامنے، یزید کے سامنے، کہ صدیق ہم سے ہیں۔ سچی شخصیت جنہیں نبی نے صدیق اکبر کہا وہ علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، اور حق و باطل میں فرق کرنے والے علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جو وہ جعفر طیار کہ جن کے 2 بازو شہید ہوئے تھے جنگ موتا میں، اللہ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں۔ وہ جو جنت میں پرواز کرنے والے جعفر طیار ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ گویا امام بتا رہے تھے کہ اگر تیرے خاندان کے اندر، تیرے اندر کوئی شرف ہے تو تو بھی بتا، میں بھی سارے مجمع کے سامنے بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں کیا فضیلتیں عطا کی۔ اور پھر فرمایا منا اسد اللہ و اسد رسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جناب حمزہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر فرمایا منا سیدت النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہراء، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہراء ہم میں سے ہیں۔ بی بی کی ذات پہ درود پڑھیں بار محمد۔ میں نے تقریباً 1 رات اور 1 دن سفر کیا آپ تک پہنچنے کے لیے۔ اگر ابھی میری نیند نہیں پوری ہوئی اور اگر میرے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آئے تو آپ بالکل نہ درود پڑھنا، لیکن اتنا بڑا مجمع اور اتنا ڈھیلا درود یہ قابل قبول نہیں۔ مل کے درود پڑھے بار محمد ہمارے محترم مالک اشتر بھائی سال سے میں کر رہے تھے رابطہ، 1 سال ہو گئے آج یہ بتا رہے، میں تو 3-4 مہینے سمجھ رہا تھا، وہ کہہ رہے سال سے میں سٹرگل کر رہا تھا کہ آپ آئیں، یہ ان کی محبت تھی۔ میں نے کہا سفر کی تھکاوٹ کو نہیں دیکھنا، مومن کی دعوت قبول کرنا یہ مومن کا خاصہ ہوتا ہے، کہ مومن اگر دعوت دے تو قبول کی جائے، یہ مومن کا حق ہے۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد۔ فرمایا منا سبتا حاضل امہ ومنا سیدہ شباب اہل الجنہ، اس امت کے سبتین بھی ہم سے ہیں اور جنت کے سردار بھی ہم سے ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا ومن المہدی الذی یقتل الدجال، وہ مہدی جو دجال کا خاتمہ کریں گے وہ ہم اہل بیت میں سے۔ ایک درود پڑھیں بار محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد وآلہ۔ لہذا پہلا جملہ امام کا کہ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں علم کن کے در کی کنیز ہے؟ قرآن کی سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، اس دل کا ایک دل ہے جس کا نام ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ اگر آیت کا نمبر بھی جا کے دیکھیں تو آیت کا نمبر بھی 12 ہے،
جہاں امام کا تذکرہ وہاں نمبر بھی 12۔ گویا اللہ کو پتہ تھا کہ میں نے 12 امام بنانے ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جو جاگ رہے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ امام مبین کون سے ہیں؟ 2 صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا۔ صحابی آپ جانتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے ہو کے سوال کیا یا رسول اللہ وہ امام مبین تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ روایت کہتی ہے فدخل علی ابن ابی طالب، اتنے میں صحابہ کے مجمع میں علی ابن ابی طالب داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ھذا هو امام المبین الذی احسن فی علم کل شیء، یہ علی ہی وہ امام مبین ہے کہ جن میں اللہ نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے۔ سلامت نے نعرہ تو لگایا لیکن ٹوٹا پھوٹا نعرہ، یہ تھکا دینے والا نعرہ، مل کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے پچھلے بندے بھی نعرہ حیدری۔ کیونکہ ان مجلسوں میں ہاتھ بندوائے نہیں، ہاتھ کھلوائے جاتے ہیں، چونکہ ان مجلسوں میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ 8ویں امام رضا ان کی ذات پہ درود پڑھیں۔ فرماتے ہیں من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا، جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ لاہور میں ایک سال میں نے عشرہ پڑھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو مقولہ ہے زندہ دلان لاہور یہ غلط ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے دنیاوی خواہشوں کے پیچھے بھاگنا، اس میں زندہ دلی نہیں ہے۔ آئیے 8ویں امام سے پوچھتے ہیں زندہ دل کون ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں جو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں ہمارے ذکر کو زندہ کیا جائے تو روز قیامت ہر شخص کا دل مردہ ہوگا، ہمارے ذکر کی مجلس میں بیٹھنے والے شخص کا دل زندہ ہوگا۔ لہذا مل کے سلامت نے نعرہ صاحب نے لگایا لیکن زندہ دلان والا نعرہ لگائیں، کیونکہ علی کا ذکر عبادت میں نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث آپ کی سنی ہوئی کہ جس ذکر سے رسول اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری، خدا سلامت رکھے حیدر آباد والوں جن کے شہر کا نام ہی ہے حیدر آباد۔ علی ہر جنگ میں، اور مولا نے یہاں پر فضیلت یزید کے سامنے بیان کی کہ شجاعت ہماری کنیز ہے، شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ علی مولا ہر جنگ میں جاتے، جملہ آ گیا حیدر آباد والوں کے لیے، ہر جنگ میں جاتے تو اپنا انٹروڈکشن یوں کرواتے، انا علی ابن ابی طالب، میرے سامنے سوچ سمجھ کے آنا، میں ابو طالب جیسے بہادر کا بیٹا ہوں۔ جو جاگ رہے ہیں ساری کائنات جب شجاعت کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ علی کا نام لیتے ہیں، جب بھی کسی نے اپنے اندر شجاعت پیدا کرنی ہو تو وہ علی کا ذکر کرتے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ہمارے پاس ایٹم بم نہیں تھا، پی ٹی وی بلیک اینڈ وائٹ کی نشریات یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، جب بھی کوئی سنی بھائی فوجی یا شیعہ فوجی جب حملہ کرتا تھا اسے یقین ہوتا تھا کہ یا علی کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنی شجاعت ہے جو ایٹم بم سے وزنی ہے۔ جب بھی حملہ کرتا تھا تو نعرہ حیدری لگا کے کرتا تھا، اور یہ سلامت نے حیدر آباد والوں ہر جنگ میں علی کہتے ہیں۔
کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میرے سامنے سوچ سمجھ کے آنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ساری کائنات ابو طالب کی اولاد ہوتی سارے بہادر ہوتے۔ یہ ابو طالب کی شان ہے۔ لیکن ایک جنگ میں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، خیبر میں کہا سمتنی امی حیدرہ۔ حیدرآباد والے ضرور بولیں گے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا لغوی معنی حیہ کہتے ہیں سانپ کو، در کہتے ہیں چیرنے والے کو۔ چونکہ بچپنے میں علی نے سانپ کو 2 حصوں میں چیر دیا تھا، جب ماں نے دیکھا تو کہا حیدر ہے، حیدر ہے، علی اس کریم کا نام ہے۔ جب مرحب جیسے دشمن کے سامنے گئے تب بھی اپنا تعارف حیدر سے کیوں کروایا؟ اس لیے کہ مرحب کو کسی نے بتا دیا تھا کہ ہر ایک کے مقابلے میں جانا، حیدر کے مقابلے میں نہ جانا۔ سلامت رہیں۔ تو حیدرآباد والے پھر ایسا نعرہ لگائے کہ حیدر حیدر ہو جائے، مل کے نعرہ حیدری۔ آج بھی پاکستان کی فوج کا سب سے بڑا نشان کون سا ہے؟ حیدرآباد والوں کو تو یاد ہونا چاہیے، حیدر ہے۔ اور یہ حیدر اس لیے ہے، کرنل جنرل سے کسی نے کہا کہ آپ فقط شہید ہونے والوں کو نشان حیدر کیوں دیتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ آپ کسی غازی کو بھی دیں، کسی ایسے بہادر کو بھی دیں جس نے کسی جنگ میں بہادری دکھائی ہو، تو انہوں نے کہا ہم اس لیے زندہ شخص جو بہادری دکھائے اس کو نشان حیدر نہیں دیتے کہ اس جنگ میں تو اس نے بہادری دکھائی ہے، اگر اگلی جنگ میں فرار کر گیا تو حیدر کرار کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ لہذا یہ کرار لوگوں کو، حیدر کرار کے ماننے والوں کو ایسا تمغہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ سنی بھائی ہے یا شیعہ ہے۔ اس لیے جب اس دور کے یہودیوں نے یہ بینر اٹھائے خیبر واز یور لاسٹ چانس، ویڈیو وائرل ہے، نوجوانوں نے دیکھی ہوگی، انہوں نے کہا مسلمانوں خیبر تمہاری آخری فتح تھی، اب تمہارے اندر سکت نہیں ہے کہ تم ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر سکو۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایسی قوم سے پنگا لیا ہے جو خیبر شکن کے ماننے والے ہیں۔ پہلے وہ ایسی قوموں سے جنگ لڑ رہے تھے 56 ممالک سے، جن کے بڑے احترام کے ساتھ، جن کے بڑے 39 دن خیبر فتح نہ کر سکے، لیکن خیبر شکن علی جو جاگ رہے ہیں، خیبر شکن علی کے ماننے والوں نے خیبر شکن میزائل بنا کے ان کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ایسے ہوا میں اڑا دیا جیسے علی نے خیبر میں دروازہ خیبر اڑا دیا تھا۔ کیا کہنے صلی اللہ محمد و آل محمد، مل کے نعرہ حیدری۔ تو میں نے عرض کیا یہ مجلسیں ہاتھ کھلوانے کے لیے ہوتی ہیں، ہاتھ بدھوانے کے لیے نہیں۔ اور جب علی مولا کا بچپنا تھا تو اس بچپنے کے عالم میں ماں نے ایک مضبوط کپڑے سے باندھا۔ عرب کنٹریز میں، شاید پاکستان میں بھی ابھی تک ماؤں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بچوں کو باندھ دیتی۔ مولا نے وہ کپڑا پھاڑ دیا۔ جب 4-5 مرتبہ ایسا ہوا تو آخر علی مولا بولے، گہوارے میں بولے، ماں کے ساتھ بولے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے۔ گھبرا تو نہیں گئے جو جاگ رہے ہیں؟ علی مولا بول کے ایک مسئلے کا حل دے رہے تھے۔ یا اماں لا تشدی یدیا انی ابسبسو لربی، اے میری اماں جان میرے ہاتھ نہ باندھیے، جو ہاتھ کھولنا چاہتے ہیں ان کے لیے، چونکہ جو علی کے در پہ آ جائے وہ خیرات علی لینے کے لیے ہمیشہ ہاتھ کھلے رکھتا ہے۔ علی نے آتے ہی مسئلہ حل فرما دیا، اے میری اماں جان میرے ہاتھ نہ باندھیے، میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دونوں ہاتھ کھول کے بلند کر کے نعرہ حیدری۔ سلامت رہیں۔ پہلی چیز امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر چیز کا علم امام مبین میں ہے۔ امام مبین 12 امام ہیں،
اور مولا علی کی شان میں بھی یہ آیت شان نزول یہی ہے کہ یہ علی امام مبین ہے۔ اب کچھ لوگوں نے علی کی دشمنی میں کہا امام سے مراد امام نہیں بلکہ کتاب ہے، جاگ رہے ہیں؟ کہا یا امام مبین سے مراد امام نہیں بلکہ کتاب ہے، میرے ساتھ بولیے گا، کتاب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بلب کی ٹرانسلیشن میں کہے یہ بلب نہیں یہ پنکھا ہے، علی کی دشمنی میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کعبے کے تھوڑا دور ایک چھوٹا سا کمرہ لیا اور وہاں لکھ دیا ھذا مولد علی ابن ابی طالب، یہ علی کی جائے پیدائش ہے۔ تو ایک سنی بھائی جو محب اہل بیت تھا وہ قافلے کے ساتھ گیا ہوا تھا، اس نے کہا ہم تو سنتے آئے ہیں علماء سے، کتابوں میں پڑھا ہے کہ جہاں علی آئے ہیں وہی کعبہ ہے، انہوں نے لکھ دیا یہ چھوٹا سا کمرہ یہ علی کی جائے پیدائش ہے۔ جاگ رہے ہیں؟ وہ جو کعبے کے ارد گرد طواف ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں وہ علی کی جائے پیدائش نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کعبہ پھر وہ نہیں یہ ہے۔ پوری توجہ، کعبہ یہ ہے۔ اس اہل سنت بھائی نے کہا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر، منہ کعبہ شریف یعنی اس کمرے کی طرف رخ کیا، اور حالانکہ اللہ نے ابھی تک نشانی رکھی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے انجینئر آنے کے باوجود وہ نشان نہیں مٹا سکے کہ جہاں سے علی کی والدہ تشریف لے گئی تھی۔ ایک درود پڑھے بار محمد و آل محمد۔ یہ درود پڑھوانے والا نہیں ہے، مل کے درود پڑھے بار محمد صلی اللہ محمد، پچھلے بھی مل کے درود پڑھے بار محمد صلی اللہ۔ جب ہم ایسے ائمہ کو امام مانتے ہیں جو اتنے بڑے عالم ہیں، قرآن کے عالم اور دین کے عالم، کائنات کی ہر شے کے عالم، سلونی قبل ان تفقدونی، تو پھر شیعوں کے بارے میں مولا فرماتے ہیں شیعتنا علماء، کہ ہمارے شیعہ جاہل نہیں عالم ہوتے۔ شیعہ بننے کے لیے پہلے علم ضروری ہے، اصول دین کا علم بھی، فروع دین کا علم بھی، چونکہ علم کے بغیر پیروی نہیں ہو سکتی۔ پیروی کے لیے پتہ ہو کہ اصول دین میں کون کون سی دلیلیں ہیں تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اور فروع دین میں کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر فرض ہے، کون سی چیزیں حرام ہیں۔ صرف 25 گناہ انسان ڈیلی اپنی زبان سے کرتا ہے۔ چوتھے امام کا فرمان مبارک ہے ثلاث منجیات للمؤمن، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مومن کی نجات کا وسیلہ ہیں۔ پہلی چیز کف اللسان عن الناس باغتیابہم، کہ اپنی زبان کو لوگوں سے روکے، یعنی غیبت نہ کرے، تکبر نہ کرے، زبان سے کسی پہ بہتان نہ لگائے، انسلٹ نہ کرے، اذیت نہ دے، کوئی جھوٹی گواہی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، گانا نہ گائے، یعنی 25 گناہان کبیرہ کتاب میں ساری ڈیٹیل دیکھیے گا، اور ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ توضیح المسائل جو نچوڑ ہے پورے دین کا، فقہاء نے محنت کر کے دیا ہے، وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر شخص کو مطالعہ یا اس کی ٹیوشن رکھنی چاہیے۔ یہ 2 کتابیں، تیسری تفسیر قرآن، چاہے ذیشان جوادی صاحب والی، کوئی اور مختصر تفسیر اور ترجمہ دیکھ لیں، یہ 3 کتابیں، اور چوتھی کتاب مفاتیح الجنان ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم ان کتابوں کا، اور 5ویں کتاب سیرت اہل بیت، کوئی بھی جو اویلیبل ہے بازار میں، 5 کتابیں جو بندہ مطالعہ نہیں کرتا بلکہ اس کی ٹیوشن سے نہیں اس کو سٹڈی کرتا، وہ دین کامل کو نہیں سمجھ سکتا، وہ شیعہ نہیں بن سکتا۔ شیعہ کے لیے پہلے علم ضروری ہے۔ اس گھرانے میں جناب فضہ کا یہ مقام تھا کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کا علم اور مقام یہ ہے کہ 20 سال تک ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی تھی۔ اس زمانے کا معجزہ، اسی کراچی میں وزیری خاندان اور ایران میں طباطبائی جیسے بچے جو 8 سال کی عمر میں
ہر بات کا جواب قرآن سے دیتے تھے، اور جب وہ حجاز مقدس سعودی عرب میں گئے، بہت بڑا مقابلہ ہوا قرآنی، تو وہاں کے فرما رواؤں حکام نے اس بچے سے سوال کیا، کیا چاہتا ہے، ہم تیری کیا خدمت کر سکتے ہیں، تجھے کیا انعام دے سکتے ہیں؟ بچے نے ایک ہی آیت پڑھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو اللہ کے رسول اجر رسالت مانگے، بس اہل بیت کی مودت و محبت چاہیے۔ یہ ہے اس دور کا معجزہ۔ لہذا جو اس در پہ آ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھیں بار محمد وآلہ۔ تھکا ہوا درود نہ پڑھیں، مل کے درود پڑھیں۔ پچھلے بھی مل کے درود پڑھیں بار محمد وآلہ۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، من صلی علیہ 3 مرات شوقاً الیہ و محبتاً، جو میرے اوپر دن میں اور رات میں 3 مرتبہ، شرط یہ ہے شوق اور محبت سے، بگار سمجھ کے نہیں، شوق اور، بولے میرے ساتھ کیسے درود پڑھے، شوق اور محبت سے، پتہ چلے کہ شوق سے پڑھ رہے ہیں، بگار سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، اور محبت سے پڑھ رہے ہیں۔ جو 3 مرتبہ دن میں درود پڑھ لے، ان 2 کنڈیشن، 2 شرطوں کے ساتھ، اور 3 مرتبہ رات کو پڑھ لے، پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، حالانکہ کسی بندے کا اللہ کے اوپر حق نہیں ہے، لیکن یہ 3 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کے اوپر حق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس دن کے گناہ بھی بخش دے، اس رات کے گناہ بھی بخش دے۔ تو 3 مرتبہ شوق اور محبت سے درود پڑھے۔ چلو 3 دفعہ شوق اور محبت سے پڑھا، اب 3 دفعہ بغیر شوق اور بغیر محبت کے پڑھے۔ صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہاں حیدرآباد کا تو موسم بھی ماشاءاللہ اچھا ہے، ہمیشہ بڑی اچھی ہوائیں چلتی رہتی۔ تو عرض کر رہا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں 3 چیزیں بندے کو نجات دینے والی ہے، بندہ مومن کو۔ پہلی، اپنی زبان کو بند رکھے، نہ کھولے لوگوں کے خلاف، جو عقل اور شریعت کے خلاف بات ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، لسان المؤمن ورا عقل ہی، کہ مومن پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ بولے میرے ساتھ، پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ یہ مومن کی عادت ہے، کیونکہ مومن کو پتہ ہے جو بولوں گا اس کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ فرشتے لکھ لیں گے، زمین گواہی دے گی۔ یوم نختم علی افواہہم، قرآن کہتا ہے کہ اس دن روز قیامت ہم منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور روز قیامت لوگوں کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جلد بولے گی، اور یہ سارے اعضاء و جوارح انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ انسان کہے گا، اے میرے اعضاء و جوارح، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے جو ہر چیز کو زبان دیتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح سے کوشش کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ آنکھوں سے، خصوصاً جوان حضرات جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں، جو امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنی نگاہوں کو اتنا پاکیزہ بنائیں کہ ان کی نگاہیں امام کی زیارت کر سکیں۔ ایک درود پڑھیں امام کی ذات پہ۔ دوسری چیز، ایک اپنی زبان کو روکے لوگوں کے خلاف بولنے سے۔ دوسری چیز،
اشغال ہو نفس ہو، چوتھے امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو مشغول رکھے کن چیزوں میں؟ بما ینفعہ لآخرتہ و دنیا ہو، ان کاموں میں مشغول رکھے یا تو اسے وہ کام دنیا میں فائدہ دے یا آخرت میں فائدہ دے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور سورہ مومنون میں بھی یہی بات ہے جو امام کے فرمان میں ہے، وہ سورت بھی سناتا ہوں چند آیتیں، لیکن یہاں تیسرا نقطہ جو امام نے فرمایا وَطُولُ بُقَائِهِ عَلَى خَطِيَّتِهِ، تیسرا کام یہ کرے اگر مومن نجات چاہتا ہے کہ جو غلطیاں جو گناہ ہوئے ہیں زبان سے، کان سے، آنکھوں سے، دل سے، جس عضو اور جارحہ سے گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں پہ لمبا گریہ کرے، خوف خدا میں راتوں کو اٹھ کے نماز شب پڑھے اور نماز شب کی قنوت اور سجدوں میں بکا کرے، بلند آواز سے گریہ کرے۔ یہ سید الساجدین بتا رہے ہیں جو ہر نعمت پہ سجدہ کرتے تھے اور اگر مصیبت چل جاتی تھی تو پھر بھی سجدہ کرتے تھے۔ امام کی ذات پہ درود پڑھے مار محمد وآلہ۔ بس آپ کی زحمتوں کو جلدی تمام کرنے لگا ہوں تو جو عرض کر رہا تھا کہ ایسے کاموں میں انسان اپنی زندگی کو ضائع نہ کرے کہ جن کاموں کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم ان کی ذات پہ درود پڑھیں۔ فرماتے ہیں اے انسان اپنی زندگی کی کم سے کم قیمت جنت لگانا، یعنی اگر کم سے کم قیمت ہے اس انسان کی تو جنت ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بڑی قیمت بھی موجود ہے، اور وہ قرآن نے بتائی بڑی قیمت کیا ہے انسان کی، اس کی زندگی کی قیمت کیا ہے۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اگر اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا کی رضا عبودیت و تسلیم کا سب سے بلند ترین مرتبہ ہے اور یہ سب سے بڑی قیمت ہے، لیکن اللہ راضی کس پہ ہوتا ہے؟ پوری توجہ، سنی شیعہ محبان اہل بیت جب کوئی کسی یزید یا یزیدی کو رضی اللہ کہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایسے لوگوں کو جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو قاتلان اہل بیت ہیں، ان کو رضی اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں سنی شیعہ بھائیوں کو کہتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی کے کہنے سے کوئی رضی اللہ نہیں بنتا جو جاگ رہے ہیں، کسی کے کہنے سے نہیں بنتا۔ اللہ کے حبیب نے ایک قانون دے دیا، سنی شیعہ بھائیوں کی کتابوں میں ہے ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے۔ مل کے سلامت رہے۔ جنہوں نے ٹوٹا پھوٹا ڈھیلا نعرہ لگایا ان کے لیے غلط جملہ۔ شب ہجرت جب نبی کے بستر پہ علی سو گئے تھے، اللہ کو علی کا سونا اتنا پسند آ گیا کہ علی کی جان خرید لی، اپنی مرضیاں دے دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی مرضیوں کو خریدنے کے لیے علی اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ اب شب ہجرت کے بعد یہ جان علی کی نہیں اللہ کی ہو گئی اور مرضیاں علی کی ہو گئی، کیونکہ سودا ہو گیا خرید و فروخت کا۔ اور اب جس نے بھی شب ہجرت کے بعد اور رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہ اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے جس پہ فاطمہ راضی ہو جائے، اب جس نے بھی قیامت تک کے لیے رضی اللہ بننا ہے اسے علی و بطول کو راضی کرنا پڑے گا۔ سلامت رہے۔ مل کے نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر کے ہاتھوں کی یاد میں یہ ہاتھ بلائے نہ کریں، یہ ہاتھ بلائے گے تو کربلا واقع ہوئی، یہ ہاتھ دنیا کو یاد دلائیں اور دلاتے رہیں، واجب ہے یاد دلانا حدیث غدیر۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ خدا ان ہاتھوں اور زبانوں کو سلامت رکھے جو اہل بیت کی نصرت میں بولتی ہیں زبانیں، جو علی کی نصرت میں بولتی ہیں زبانیں،
بولنا واجب ہے، کیونکہ میں سمیت تمار تو تختہ دار پہ چڑھ کے بھی علی علی کرتے تھے، چونکہ علی میزان الحق ہیں، علی ہی وہ شخصیت ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں لولا کا ما عرف المؤمنون بعدی، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ تو مومن کی پہچان کا نام علی ہے۔ بلکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اعمالی میں ایک لمبی حدیث لکھی، میں ایک جملہ، اللہ کے رسول مولا علی سے فرماتے ہیں یا علی، یعنی یہ قانون دے رہے ہیں قرآن کی روشنی میں، فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں، کہ اس بندے کا عقیدہ قبول ہی نہیں ہے جس کے پاس علی نہیں ہے۔ پوری توجہ، قرآن اور معصوم کے فرمان سے عرض کر رہا ہوں، یا علی ان اللہ لا يقبل ایمان عبد حتی یقر بولایتک ویتبرأ من اعدائک۔ اے علی، اس بندے کا نہ عقیدہ توحید قبول ہے نہ عقیدہ رسالت قبول ہے جب تک کہ آپ کی ولایت کا اقرار نہ کر لے اور آپ کے دشمنوں سے بیزار نہ ہو جائے۔ سلامت رہے، بہت ڈھیلا نعرہ لگا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور سوائے کے مورکہ اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، ابن حجر مکی جیسے عالم دین لکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے واقفون انہم مسئولون، کہ جو نمازوں کے گھمنڈ پہ، روزوں کے گھمنڈ لے کے، عبادتوں کے گھمنڈ لے کے جنت کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے فرشتوں واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، انہیں روکو، ابھی تو ان سے علی کی ولایت کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ سلامت رہے جنہوں نے ابھی بھی بالکل ڈھیلا نعرہ لگا ہے، ایسے لگتا ہے کھانا کھائے نہیں۔ پوری توجہ، اگلے پچھلے بندے امام صادق علیہ السلام نے اپنے 2 سالہ شاگرد جناب ابو حنیفہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو قرآن کوئی تفسیر اپنی عقل سے کرتا ہے، پھر اتنا بتاؤ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ روز قیامت نعمتوں کے بارے میں کوئی لازمی سوال ہے، وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ کہا کھجور ہے۔ حیدرآباد میں، سندھ میں راستے میں آ رہا تھا، بہت کھجوریں ہیں۔ اس نے کہا عراق میں بھی بہت کھجوریں ہیں، اور عراق میں 25 سال مولا کے در پہ ہو گئے، تو مجھے ایک ہی چیز کھانے میں کھجور خالص ملی، یا علی کے در سے علم و ایمان خالص ملا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا بتا، وہ لازمی سوال جیسے سکول کالج میں پیپر میں ایک کمپلسری کویسچن ہوتا ہے، اگر اس کے نمبر بھی زیادہ ہوتے ہیں، اگر وہ نہ کیا جائے نمبر کٹ جاتے ہیں، بندہ فیل ہو جاتا ہے۔ مولا نے کہا لازمی نعمتوں کے بارے میں کوئی لازمی سوال ہے، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ فرمایا اس کو تو معلوم نہ تھا۔ امام نے جواب دیا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنْ وِلَایَتِ أَہْلِ الْبَیْتِ، جو لازمی سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی ولایت کے بارے میں ہوگا۔ سلامت رہے۔ جتنا میں نے یہ حدیث، یہ آیت اس لیے سنائی تھی کہ بھائی نعرہ تو ایسا ہی لگے کہ پتہ چلے کہ سلامت سلامت رہیں۔ تو میں عرض بس ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو زبانیں علی کی نصرت میں دنیا میں بولتی ہیں، پھر موت کے وقت قبر میں، حشر میں، ہر مقام پہ علی اس کے لیے بولے۔ جو جاگر آخری جملے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، جو فضائل سننے کو عبادت سمجھتے ہیں، فرمان معصوم میں نے سنا دیا، بس چند آیتیں بھی سنا دوں گا۔ کیسے علی بولتے ہیں؟ بہار الانوار میں روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، تھک تو نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی ان محبی کا یفرحون فی ثلاثت مواطن، اے علی آپ کے حبدار 3 جگہوں پہ بہت خوش ہو جائیں، عند خروج انفسہم وانت تشاہدہم، ایک اس وقت خوش ہوں گے جب جان نکل رہی ہوگی، زیارت آپ کی ہو رہی ہو۔ سلامت رہے۔
ماشاءاللہ لگتا ہے آخر میں مجمع جا کے مزید جگانے کے لیے، ایمان میں تازگی کے لیے، سلمان و ابو ذر بنانے کے لیے کتنے خوش قسمت و مومن ہو۔ زندگی میں ایک مرتبہ خواہش ہوتی ہے کاش علی کی قبر کی زیارت نصیب ہو جائے، جانے پہ بھی ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب، یہ علی کا امتیاز ہے۔ واپس جب آپ حیدرآباد علی کی زیارت کر کے آتے ہیں، قبر علی کی زیارت کر کے آتے ہیں، فقط علی کے مقام کے بارے میں نے یہ روایت پڑھی ہے، واپس آتے ہوئے بھی حیدرآباد تک ہر قدم پہ حج عمرے کا ثواب ہے۔ اس علی کی زیارت کا کتنا ثواب، لیکن خوش قسمت ہو جب موت آئے گی تو موت کی سختی ٹل جائے گی، چونکہ زیارت علی کی ہو رہی ہوگی۔ اور مولا علی خود فرماتے جو جاگ رہے ہیں، یا ہارو ہمدان من یموت یرانی، اے ہارو سے ہمدانی جو بھی مرتا ہے موت کے وقت مجھے ضرور دیکھتا ہے۔ اسی قول مولا کو دیکھتے ہوئے آیت اللہ ہادی کاشف الغطا نے ایک ربائی لکھی، مدرسہ مہدیہ جس میں بندہ ناچیز 11 سال رہا، امام علی کے حرم کی باؤنڈری میں آ چکا ہے، اس کے سٹڈی روم میں یہ ربائی میری نگاہوں کے سامنے ہوتی تھی۔ جو سلمان و ابو ذر بننے ہیں، یہ آیت اللہ لکھتے ہیں، قول ان الذی یموت یرانی حار حمدان ان علی رواہو فتمنیت ان اموت مرارا کل یوم ولیلہ لأراہو، کہ یہ جو حارث حمدانی نے مولا علی کا قول نقل کیا ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ موت کے وقت مجھے ضرور دیکھتا ہے، یہ آیت اللہ کہتے ہیں اس وقت سے میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کاش دن رات میں کئی مرتبہ موت آئے تاکہ علی مولا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سلامت رہے۔ جتنا زور میں نے اکیلے لے لگایا ہے آپ سب نے مل کے نعرے میں اتنا زور نہیں لگا۔ میری خواہش ہے کہ حیدرآباد والے زیادہ حیدر کریں، چونکہ حیدر اس مشکل کشا کا نام ہے جو ہر مشکل میں کام آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے علی آپ نے تمام انبیاء کی مشکل کشائی چھپ کے کی، میری مشکل کشائی ظاہر ہو کے کی۔ موت کے وقت علی مشکل کشا، قبر میں علی مشکل کشا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یا علی دوسرے مقام پہ کب محب خوش ہو جائے گا، سننا چاہتے ہو؟ جو قبر میں خوش ہونا چاہتے ہیں، جو موت کے وقت خوش ہونا چاہتے ہیں، بس یہ آخری جملہ فرمایا عند المسئلہ فی القبور، سلامت رہیں، عند المسئلہ فی القبور وانت تلقنہم، تلقین پڑھنے والی قوم بیٹھی ہے۔ تلقین وہی پڑھتے ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارا مرتا نہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ ہمارا مرتا نہیں ہمارا شہید ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد بھی کندھا ہلا ہلا کے کہتے ہیں کہ کہہ دے پہلا بھی حق ہے آخری بھی حق ہے۔ پوری توجہ یہ اہل سنت بھائیوں کا تمام شیعوں پہ حق ہے کہ ان کو بتائیں کہ 12 امام حق ہے۔ علامہ حلی نے 800 سال پہلے 2000 الفین کتاب کا نام ہے، اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، مطالعہ کرے، اپنے دوستوں سنی شیعہ بھائیوں کو گفٹ کرے، گوگل سے لے کے ڈاؤن لوڈ کریں۔ الفین 2000 دلیل قرآن و حدیث عقل سے 12 امہ کی امامت پہ لکھی ہیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، اس وقت مومن خوش ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو خوش ہونا چاہتا ہے، جو قبر میں خوش ہونا چاہتا ہے، اس وقت مومن خوش ہو جائے گا جب سوال فرشتے کر رہے ہوں گے، جواب آپ تلقین فرما رہے ہوں گے۔ شاید اسی حصہ کو دیکھتے ہوئے محسن نقوی شہید نے وہ شورا آفاق شعر کہا، محسن میری لہر میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد۔ سلامت رہے۔ نعرہ لگا لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہاتھ باندھ کے بیٹھے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اور یہ یا علی جو آپ کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ بس آخری بات اور مسائل کی طرف آ رہا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ کل زہرن آفس میں چھٹی ہے میرے خیال میں، چلو نہیں بھی ہے
تو یہ جاگنا بھی عبادت ہے، کل کو بھی انشاءاللہ پھر محنت کیجیے گا، رزق حلال کمانا بھی عبادت۔ سورہ مومنون، قد افلح المومنون، سارے مومن کامیاب ہو گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جو سورہ مومنون آج جمعہ گزرا ہے، جمعے کے دن پڑھے، اس کا خاتمہ بر ایمان ہوتا ہے۔ آخری بات اور مسائل کی طرف، کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے الذین فی صلاتہم خاشعون، جو نماز بڑے خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں۔ نماز میں دنیا کے خیالات نہیں، حساب و کتاب نہیں، ہم اس علی کو امام مانتے ہیں کہ جو علی جب جنگ میں تیر لگتا تھا تو اس وقت تیر نکالا جاتا تھا جب مولا علی نماز میں ہوتے تھے۔ علی کو اپنے جسم کا بھی پتہ نہیں کہ تیر نکال لیا جاتا ہے، علی خدا کی بارگاہ میں اتنے خضوع و خشوع سے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ پہلی خوبی ہے کامیاب مومن کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جیسے چوتھے امام نے فرمایا کہ فضول کاموں میں انسان اپنا وقت ضائع نہ کرے، دنیا میں جو چیز فائدہ دے یا آخرت میں، اس کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کامیاب مومن وہ ہے جو فضول کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، فضول گپے نہیں لگاتے، فضول بیٹھ کے نہیں کرتے، فضول گلیوں بازاروں میں نہیں بیٹھتے، موبائل پہ فضول چیزیں نہیں دیکھتے، دین کی بات دیکھتے ہیں اور آگے دین کی بات کو نشر کرتے ہیں۔ ساری ساری رات فضول چیزیں، یہ کامیاب مومن کی نشانی نہیں۔ وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ جوانوں جو امام کا انتظار کر رہے ہیں، موقع ملا 1400 سال بنو امیہ اور بنو عباس نے دین محمدی اور دین اہل بیت کو چھپایا ہے، اب آپ کے پاس موقع آیا ہے کہ بتائیں اہل بیت کے فرامین کیا ہیں، اہل بیت کا دین کون سا ہے۔ اگر یہ وقت ضائع کریں گے تو امام زمانہ کے سچے منتظر نہیں ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ دوسری خوبی ہے کامیاب مومن کی۔ تیسری خوبی والذین ہم للزکوٰۃ فاعلون، اپنے روح کو روحانی بیماریوں سے بچاتے رہتے ہیں، تکبر سے، حسد سے، بغض سے، دکھاوے سے، گھبراتے نہیں۔ 4 قوتیں ہیں انسان کے اندر، پوری کتاب ہے اس پہ، 1 منٹ میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جامع السعادات عربی میں موجود ہے، شاید اردو میں ٹرانسلیشن ہو تو خریدیے گا۔ گناہ کبیرہ لازمی خریدے۔ جامع السعادات قلب سلیم بہت اچھی کتاب ہے روحانی طہارت کے لیے۔ 3 طاقتوں کی ایک سے جنگ ہے اس کتاب میں، قوت شہوت، قوت غضب، قوت وہم، یہ 3 لڑ رہے ہیں ایک سے، اور وہ ایک عقل ہے۔ اگر 3 کا غلبہ ایک پہ انسان دے دے تو جانوروں سے بدتر، اور اگر ایک کو 3 پہ غلبہ دے دے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کا خلاصہ بتا رہا ہوں، باقی آپ پڑھیے گا۔ اپنے روح کو روحانی بیماریوں سے بچاتے ہیں کامیاب مومن۔ چوتھی خوبی والذین هم لفروجہم حافظون، سورہ مومنون میں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من ضامن لی اثنین ضمنت لہ الجنہ، جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں رسول اللہ اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضامن لی 2 چیزیں کون سی ہے؟ عفت الباطن و عفت الفرج، ایک پیٹ میں حرام نہ ڈالے، دوسرا شرمگاہ سے حرام کام نہ کرے۔ یہ 2 کام آپ کر لو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پھر جنت جانے اور میں جانوں۔ یہ 2 کام، اور اس دور میں سب سے مشکل یہی 2 کام ہیں۔ لہٰذا یہ چوتھی کوالٹی ہے کامیاب مومن کی۔ 5ویں والذین ہم علی عہدہم واماناتہم راعون، جو عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کو ادا کرتے ہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کوئی امانت رکھے خیانت نہیں کرتے۔ آج کوئی تھوڑی سی کسی کو زمین دے دے تو قبضے کے چکروں میں ہوتا ہے، بے شک مومن کیوں نہ ہو۔ کل میں ملتان میں تھا تو ایک مومنہ عورت نے کسی مومنہ عورت کی شہر میں سینٹرل جگہ پہ، اتنی بڑی جگہ، وہ جیلی کاغذات بنا کے بیچ دی، یعنی امانت کسی اور کی، یہ کسی اور کا حق ہے۔ ایک بلشت جو کسی کی زمین غصب کرتا ہے، وہ 7 زمینیں روز قیامت اس کی گردن میں توق بن جائیں گے۔
जहन्नम की आग का। अला कुल्ल हाल ये पांचवी क्वालिटी, छठी खूबी कामयाब मोमिन की, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, नमाज की हिफाजत करते हैं। जो ही अजान हो, जो ही वक्त हो जाए, अव्वल वक्त में पढ़ते हैं, हलाल खा के पढ़ते हैं, खुम्स व ज़कात दे के पढ़ते हैं। क्योंकि गस्बिल लिबास में नमाज बातिल है, और एक लुकमा हराम का खाया जाए, रिवायत कहती है 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं। घबरा तो नहीं गए? पूरी तवज्जो चाहता हूँ। जो करप्शन करके खा रहा है, खिला रहा है, या मिलावट करके, हर फील्ड में मिलावट, धोखा फरेब आ गया है, तो वो रिज़्क हलाल ही नहीं रहा। इसलिए औलाद ना फर्मा बरदार, बीवी ना फर्मा बरदार, और बदकिरदारी की तरफ जाने की बेसिक रीज़न हराम रिज़्क है। और आखिरी बात, यही वो आयतें थी, 11 आयतें, अगर बिस्मिल्लाह को मिला लिया जाए। जब रिसालत के हाथों पे अली आए तो पहला जुमला अली ने फख्र ईसा बन के कहा, जिम्मेदारी शायद करूं, अकरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल कुछ पढ़ूं। तो आते ही अली ने दुनिया को मैसेज दे दिया कि मेरे आका को अनपढ़ न कहना, जिसका गुलाम आते हुए लिखना पढ़ना जानता हो, उसका आका मुस्तफा अनपढ़ कैसे हो सकता है? पूरी तवज्जो। अल्लाह के हबीब से अर्ज की पढ़ो, फरमाया पढ़ो अली। फब्तदा बिसौफ़ आदम, ख़त्म कर रहा हूँ। आदम के सहीफों से अली ने पढ़ना शुरू किया, नूह के सहीफों को पढ़ा। पूरी तवज्जो, हर चेहरे पे मेरी निगाह है। जो ईमान की ताजगी लेने आए, जो सलमान व अबू ज़र बनने आए, जो मार्फत की खैरात लेने आए, जो अली को पहचानना चाहता है, अली किस इमाम को कहते हैं, अली का मकाम क्या है, अली कितने बड़े आलिम हैं। अली वो आलिम है जो आते ही कुरान के भी आलिम, तौरात के भी आलिम, ज़बूर के भी आलिम, इंजील के भी आलिम, अली हर किताब के आलिम। जब आए तो आखिर में कुरान की सूरह मोमिनून की इन 11 आयतों को पढ़ा। जब ये आयतें पढ़ ली, कहा क़द अफ़लहल मोमिनून, जो ईमान की मिराज करने आए हैं। अली ने पढ़ा, सारे मोमिन कामयाब हो गए जिनके अंदर ये शर्तें मौजूद हैं। पहले अली कुरान सुना रहे थे, अब अल्लाह के हबीब अली को अली के फज़ाइल सुनाने लगे, और एक जुमला कहा, या अली क़द अफ़लहू बिका इज़ अंता इमामुहुम, ऐ अली सारे मोमिनीन इसलिए कामयाब हो गए क्योंकि आप जो इनके इमाम हैं। मरहबा सलाम। बच्चे बाजी ले गए, आप भी दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। खुदा सलामत रखे हैदराबाद वालों को, चूँकि उस मज़लूम इमाम के अय्याम हैं कि जो करबला के बाद एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 34 साल रोते रहे। पानी सामने आता फिर रोते, खाना सामने आता फिर रोते। ये वो इमाम हैं कि जब सहाबी ने कहा, मौला कत्ल होना आपकी आदत है, शहादत आपकी करामत है, कब तक रोते रहेंगे? कहा तूने सच फरमाया, लेकिन इतना बता, आशूर से पहले किसी अली की बेटी को कूफा और शाम के बाज़ार में कैदी हो के जाना भी हमारी आदत है। इमाम फरमाते हैं, माँ नज़र तो इला अम्माती व अखवाती इल्ला ज़कर तो फ़िरारहुन्ना मिन खैमतिन इला खैमा। ऐ मेरे सहाबी, मैं जब भी अपनी फूफियों को देखता हूँ, अपनी बहनों को देखता हूँ, मुझे असरे आशूर याद आ जाती है कि जब मेरी फूफियाँ एक खैमे से दूसरे खैमे, पुराने अज़ादार बैठे हो, दूसरे से तीसरे खैमे, जब एक खैमे को आग लगती, बीबियाँ पर्दा बचाने के लिए दूसरे खैमे में चली जाती। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, इस पर्दे पे बड़ा खर्च हुआ है अली की बेटियों का, इस पर्दे की बड़ी कीमत है। जब जनाब सफ़ीना बेहोश हो के खैमे के अंदर पड़ी थी, जब ज़ालिमों ने चादरें उतार ली, सरों में नेज़े मारे, जब जनाब सकीना जैसी छोटी बच्ची को होश आया तो देखा फूफी अम्मा की गोद में सर है,
ایک ہی سوال کیا، پھوپھی اماں میری چادر کہاں ہے؟ اتنا قیمتی ہے پردہ حسین کی بیٹی کی نگاہ میں عزادارو۔ جناب ام المصائب نے کہا بیٹی چادر تو میرے سر پہ بھی نہیں ہے۔ یہ حسین کی بیٹی اس وقت خیمے سے باہر آئی جب کرتے کو آگ لگ گئی۔ کتنا خیال تھا پردے کا جو رونے آئے ہو، صحرا میں دوڑتی بھی جا رہی ہیں اور بابا بابا کہتی جا رہی ہیں کہ اتنے میں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، بنیا الیہ الیہ، بیٹی ادھر آ، تیرا سر کٹا بابا یہاں پڑا ہے۔ عزادارو یہ وہی زین العابدین ہیں کہ جب عصر عاشور کو امام حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا تو بیماری بستر سے اٹھ کے سید سجاد نے ایک ہاتھ میں عصا لیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لی، خیمے سے باہر آئے۔ مولا حسین نے دیکھا کہ سجاد آ رہے ہیں، کہا بہن زینب سجاد کو روکو، کہیں آل محمد کی نسل سے زمین خالی نہ ہو جائے۔ اجرکم اللہ، بڑے حوصلے سے سنتے آنا۔ عزادارو جب 11 محرم کو قافلہ روانہ ہوا، سید سجاد کے چند چیدہ مصائب عرض کرنے جا رہا ہوں، ورنہ سجاد کے مصائب یا امام زمانہ بیان کریں یا ام المصائب بیان کریں۔ جب 11 محرم کو جناب علی کی بیٹی نے جب ساری بیویوں کو سوار کرا لیا تو آخر میں خود بچ گئی، کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، جیسے مولا حسین جب تنہا رہ گئے تھے، کوئی اجرکم اللہ، کوئی گھوڑے پہ سوار کرانے والا نہ تھا، اور نوحہ پڑھنے لگے ہے کوئی جو مظلوم کو گھوڑے پہ سوار کرائے۔ تو بہن نے کہا تھا کیا ہوا بھیا جو عباس نہ رہے؟ بہن حاضر ہے لیکن میری اپنی قسمت جو بھائی کو موت کی سواری پہ سوار کرا رہی ہو۔ اجرکم اللہ، یہی حالت جناب زینب کی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں۔ اتنے میں سید سجاد آئے، بیمار امام نے کوشش کی کہ پھوپھی اماں کو سوار کرائیں۔ ذمہ داری سے مصائب پڑھ رہا ہوں، معتبر کتابوں سے عزادارو، سوچا نہ کرو ہم تک مصائب بہت کم پہنچے ہیں، ہوئے زیادہ ہیں پہنچے کم ہیں۔ سید سجاد جب پھوپھی اماں کو سوار کرانے لگتے زمین کربلا پہ گر جاتے تھے۔ جب بار بار ایسا ہوا، روایت میں شمر نے تازیہ نہ اٹھایا کہ سجاد جلدی کر دیر ہو رہی ہے، وہ بڑی مشکل سے سوار کرائے امام زین العابدین نے۔ جب اجرکم اللہ، جب مقتل گاہ میں قافلہ پہنچا، بیویوں نے دیکھا کہیں علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، کہیں قاسم کا لاشا، اجرکم اللہ، کہیں قاسم کا لاشا پڑا ہے، کہیں عباس کے بازو، کہیں مولا حسین کا لاشا۔ بیویوں نے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کیا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں اب نہ گرانا، اور جب میں نے پہلے سوار کرایا تھا میرے ہاتھ کھلے تھے اور اب میں قیدی ہو چکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم، بڑے حوصلے سے قرآن عزادار بیٹھے ہو، اب نہ گرانا۔ کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کو الوداع کرنا چاہتی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں اونٹ کی پشت سے الوداع کر لیجئے، لیکن روایت کہتی ہے زینب نے تو نہ گرایا، سکینہ نے اپنے آپ کو گرا دیا اور بابا کے لاش سے لپٹ گئی۔ ہر زخم، اجرکم اللہ، خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے عزادارو۔ یہ تمہارا رونا شفاعت کا ذریعہ بھی ہے اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، اجر رسالت کی ادائیگی بھی ہے، یہ تبلیغ بھی ہے۔ اس لیے 34 سال امام زین العابدین رو کر تبلیغ کرتے رہے، اور رونے والے سے ہر کوئی پوچھتا ہے کیوں روتے ہو، ہنسنے والے سے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب جناب سکینہ گری ہے نا بابا کے لاشے پہ، تو میں نے روایت کو پڑھا ہے کہ ہر زخم پہ بوسہ دیتی جا رہی ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے جسم میں 1900 سے زیادہ زخم تھے۔ اور اجرکم اللہ، کسی نے پوچھا مولا جسم میں اتنے حصے تو نہیں ہوتے کہ 1900 سے زیادہ زخم؟ کہا تلواروں کے زخموں کے اندر تیروں کے زخم تھے،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تیروں کے زخموں کے اندر نیزوں کے زخم تھے، اجرکم اللہ۔ بی بی بوسے دے رہی ہیں جناب سکینہ، جو ماتم کو عبادت سمجھتا ہے۔ اتنے میں کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، شیعتی مہما شرب تو مان ازبن، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا، اے شیعو حسین مولا نے علی اکبر کو یاد نہیں کیا، قاسم کو یاد نہیں کیا، شیعوں کو یاد کیا۔ کو اتنا پیاسا مارا گیا حسین، کہا شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ یہ آخری پیغام تھا، یہی زین العابدین۔ بس آخری جملے سن لیجئے گا بڑے حوصلے سے۔ جب کوفے کے دربار میں آئے ہیں، ابن زیاد ملعون نے قتل کا حکم دیا۔ ثانی زہرا بن کے لپٹ گئی، جیسے زہرا علی کو بچا کے اجرکم اللہ، جیسے زہرا نے علی کو بچایا تھا، ثانی زہرا نے دوسرے علی زین العابدین کو بچا لیا۔ کہوں گا اے ام المصائب، اے علی کی بیٹی، تو نے زین العابدین کو تو بچا لیا، لیکن ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے جو ماتم کرنے آئے ہو، جو ماتم کو عبادت سمجھتے ہو، ٹلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے تو ظالموں سے کہہ رہی تھی ہے کوئی مسلمان اور جو میرے آخری کو اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا غم اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے۔ عزاداروں کے لیے ہو چکا، آخری جملے سن لیجئے گا، یہی زین العابدین ہے، غیور امام۔ جب شام کے بازار میں آئے، جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، تو سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام۔ شام میں جو رونا نہیں چاہتا وہ رونے کی کوشش ضرور کرے۔ یہ اہل بیت کا فرمان ہے کہ رو یا رلاؤ یا رونے کی کوشش کرو، کوشش پہ بھی جنت ہے۔ جو غم زدہ سانس ہماری مصیبت میں نکلتی ہے، امام فرماتے ہیں وہ سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ عزادارو امام نے کہا شام، 3 مرتبہ کا شام، شام 3 مرتبہ۔ سب سے زیادہ مصیبت آئی، کیوں؟ کیونکہ سید سجاد جیسا غیور امام اور دیکھ رہا تھا یہ میری وہ پھوپھیاں ہیں اور جو نانا کے مزار پہ رات کو جایا کرتی تھی اور چراغ بجھا دیا جاتا تھا جو رونے آیا ہے۔ اب شرابیوں کا دربار ہے اور بدماشوں کا ہجوم ہے اور چلنے اجرکم اللہ چلنے کے لیے رستہ نہیں ہے۔ اور سید سجاد نے ایک دعا کی اور پروردگار، اور آج سے پہلے وہ سجاد مر گیا ہوتا اور پھوپھیوں کو شام کے بازار میں اور ننگے سر نہ دیکھتا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں ان کی حاجات کو پورا فرما، سب مومنین مومنات کو حج و زیارات نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، بانیان مجلس کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، پروردگار حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، سنی شیعہ بھائیوں کو مل کے عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما، سب کو جو بے اولاد ہیں بالخصوص مومنین مومنات ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن مومنین کے لیے شفا یابی کے لیے کہا گیا جناب عبداللہ، اسی طرح منسا، احمد میمن، حنیف شیخ، ان کے علاوہ بھی جتنے مومنین مومنات مریض ہیں بحق مریض کربلا، پروردگار ان کو شفاء کلی عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما، بانیان مجلس کے جو حضرات جن کے نام جانتا ہوں یا نہیں جانتا
سب کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کے رزق حلال میں اضافہ فرما، آپ کے مرحومین اور بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، آخرت کی منازل آسان فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اور تمام مومنین مومنات کے لیے بالخصوص حاضرین کے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔